ناظرین، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کے اس کورس کے ایک نئے ایپیسوڈ میں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آپ کو یاد ہوگا، ہم جو چیپٹر اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں، جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں، وہ گراف تھیوری کے الگورتھمس کے بارے میں ہے۔ انفیکٹ شارٹیسٹ پاتھ الگورتھمس ہم ڈسکس کر رہے تھے، جو ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے گراف الگورتھمس کے حوالے سے۔ آج غالباً گراف الگورتھمس کا اور شارٹیسٹ پاتھ الگورتھمس کا آخری لیکچر ہے، یا شاید ایک لیکچر ہمیں اور بھی اس کے اوپر کرنا پڑ جائے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو آج کے لیکچر کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور ہم دیکھیں کہ اب ہم مزید اس میں کیسے آپ کے ساتھ ڈسکور کر سکتے ہیں، نئے کانسیپٹ ڈسکور کر سکتے ہیں، نئے الگورتھمس ڈسکور کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنا آج کا ایپیسوڈ شروع کریں، میں آپ کو تعارف کرا دوں۔ آپ جانتے ہیں میرا نام اشرف اقبال ہے جی، میرے ساتھ یاسر ہاشمی ہیں، میرے ساتھ کومل سید ہیں۔ ناظرین، یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ میتھمیٹکس کے آئیڈیاز، گراف تھیوری کے آئیڈیاز، گراف الگورتھمس کے آئیڈیاز کے بارے میں آپ کو پرووک کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یاسر ہاشمی ہماری ہیلپ کرتے ہیں سوچنے کے حوالے سے، لرننگ کے حوالے سے، کنیکشنز بنانے کے حوالے سے، جس کے بارے میں آج ہم مزید بات کریں گے۔ کومل ہماری مدد کرتی ہیں سوال پوچھنے کے حوالے سے، وہ ایک ٹپیکل لرنر کو ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ تو ناظرین، ہم آج کا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ہم کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا، اور آج ہم کیا چیز ڈسکور کریں گے آپ کے ساتھ، وہ شروع کریں۔ میں یاسر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آج کی کوٹیشن سنا دیں ہمیں، اور کومل سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کے بارے میں اپنی تشریح یا اپنے تاثرات بیان کر دیں۔ آج کی کوٹیشن ایکچولی ہیومرس کوٹیشن ہے، مزاحیہ کوٹیشن ہے۔ یہ مارک ٹوین کی ہے، اور اس نے کہا کہ اٹس ناٹ دا تھنگز یو ڈونٹ نو دیٹ گیٹ یو انٹو ٹربل، اٹس دا تھنگز دیٹ یو نو فار شیور دیٹ آرنٹ سو دیٹ گیٹ یو انٹو ٹربل۔ آئی تھنک اس کا حوالہ اسکول کی لرننگ سے اگر ہم لیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو بچے کلاس میں جن کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، ان کی ٹیچر زیادہ ہیلپ کر سکتے ہیں، بجائے اس کے ان کے جن کو لگتا ہے انہیں سب کچھ سمجھ آ گئی ہے اور اصل میں ان کے سارے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے۔ تو یاسر، آپ اس کے بارے میں مزید کچھ کہنا؟ آئی تھنک یہ صرف اسکول میں نہیں ہوتا، یہ باقی کی زندگی بھی ایسا ہی سلسلہ جاری، وہ بھی اسکول ہی ہے نا؟ جی جی بالکل جی۔ اور خاص طور پہ آپ کی نالج کمپلیٹ تب تک نہیں ہوتی جب تک آپ نے اپنے آئیڈیاز کو ایک کانٹیکسٹ میں ایک کمپیریزن نہ کیا ہو کہ اس سے کس طرح یہ آئیڈیا اس والے سے مختلف ہے، اس والے سے سملر ہے۔ تو یہ لیئر جو ایک فائنل لیئر ہے یا ایکسٹرا لیئر ہے، یہ خاص طور پہ کافی کم ہوتی ہے، اور یہی ہم کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ بھی کہ ہم کمپیریزن ساتھ ساتھ دیتے جائیں۔ تو یاسر، آپ سے جیسے ڈسکشن ہو رہی تھی آج ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے کہ اور ناظرین آپ کے سامنے بھی ہم یہ ڈسکشن سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ جو شارٹیسٹ پاتھ الگورتھمس ہم آج کل ڈسکس کر رہے ہیں، آج بھی ڈسکس کریں گے، لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیے تھے، تو اس میں ہماری جو اپروچ ہے وہ مختلف کتابوں سے جو بہت بڑا فرق ہے ان سے، وہ یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو مختلف چیپٹرز ملتے ہیں، ایک الگورتھم کو ڈسکرائب کرتے ہیں، ایک اور چیپٹر دوسرے الگورتھم کو ڈسکرائب کرتا ہے۔ کومل، یاد ہوگا آپ نے بھی جب پڑھا تھا اپنی ٹیکسٹ بک سے تو کچھ اسی طرح کی صورتحال تھی، جبکہ ہمارا جو اسٹائل ہے وہ ریڈیکلی ڈفرینٹ ہے۔ اور لرننگ کے حوالے سے اب میں کچھ کہہ نہیں سکتا، آپ اس کے بارے میں ضرور کچھ کامنٹ کیجیے گا، کہ ہم سارے جتنے بھی شارٹیسٹ پاتھ مختلف الگورتھمس ہیں، کافی سارے، ان سب کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ناظرین اپنے ذہن میں یہ والا شارٹیسٹ پاتھ الگورتھم بھی رکھیں، یہ والا بھی رکھیں، یہ والا بھی رکھیں، اور ایک ایگزامپل کو مختلف الگورتھم سے سالو کرنے کی کوشش کریں، اور یہ ساتھ ساتھ چیک کرتے جائیں، یا یہ خاص طور پہ سوچتے جائیں کہ اس الگورتھم میں تو یہ اسٹیپ ہو رہا تھا، لیکن اس الگورتھم میں اس سے مختلف کام ہو رہا تھا، اور وہ مختلف کام کیوں ہو رہا تھا۔ تو یاسر، اس اپروچ کے بارے میں فائدے والی بات تو ابھی آپ نے بتائی کہ ہم کمپیریزنس کرتے ہیں تو ہمیں سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے، لیکن شروع میں میرے خیال میں جو ٹوٹل انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے وہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اس میں، اور دوسرے یہ کہ آپ کی جو شارٹ ٹرم میموری ہے وہ بعض دفعہ اوور لوڈ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اتنے سارے الگورتھمس کو آپ کو ایک ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ جی، اس میں جو انیشل پروگریس سلو ہوتی ہے، لیکن فائنل رزلٹ شاید زیادہ الیبریٹ ہوتا ہے۔ تو آئی تھنک یو رائٹ،
تو ناظرین ہم آپ سے بھی درخواست کریں گے کہ اس پہ آپ تھوڑی سی ایفرٹ اگر زیادہ لگانے کی کوشش کریں تو یقیناً آپ کو اس کا پھل ملے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ زیادہ اچھی طریقے سے کوئی بھی کتاب اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، ہماری کتاب جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ بھی، اور بھی کوئی اور کتاب اٹھا کے دیکھیں تو اس میں آپ کو پڑھنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ اب ہم آج کا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں، اور میں تھوڑا سا پرانے جو ہمارے کانسیپٹس تھے ان کو لنک کرنے کی کوشش کروں گا آج کے لیکچر کے ساتھ۔ یہ بڑا ضروری ہوگا کہ ہم پرائر نالج کو، چاہے وہ کتنی ہی بیسک کیوں نہ ہو، اس کا اعادہ کر لیں، اس کو تھوڑا سا اس کے بارے میں ذکر کر لیں، اور میں جلدی کرنے کی کوشش کروں گا، آپ اس کو تھوڑا سا ریوائز کرنے کی کوشش کر لیں۔ ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس ایک گراف ہے جس کا ہم اسپیننگ ٹری نکالنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کس طریقے سے، جیسا کہ آپ کو سلائیڈ پہ نظر بھی آ رہا ہے، منیمم اسپیننگ ٹری ہم کس طرح نکال سکتے ہیں ایک ویٹڈ گراف کا۔ اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ شارٹیسٹ پاتھ اسپیننگ ٹری ہم کیسے نکال سکتے ہیں کسی گراف کا، اور ہم نے بکٹ الگوریتھم کو ایک طرح سے اپنا پلاسٹر آف پیرس بنایا تھا کہ اس الگوریتھم کو مولڈ کر کے آپ مختلف کام لے سکتے تھے۔ اب ایک ایسی سٹیج آئے گی جب اس بکٹ الگوریتھم کا یہ جو پلاسٹر آف پیرس تھا اس کو ہمیں ڈسکارڈ کرنا پڑے گا اور ہم آگے چل پڑیں گے۔ یہ ایک طرح سے ہمیں ہمارا جو بلڈنگ بلاک تھا وہ تھا، لیکن یہ بلڈنگ بلاک کچھ الگوریتھمس میں تو ہماری مدد کرے گا، اس کے بعد کچھ الگوریتھمس میں ہمیں اس کو ڈسکارڈ کر کے کچھ اور بلڈنگ بلاکس بنانے کی ضرورت پیش آئے گی، اور وہ کب ضرورت پیش آئے گی یہ آپ ناظرین آج دیکھیے گا۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین ہم نے ایک بڑی بنیادی بات کی تھی، اور یاسر اس وقت آپ کی توجہ میں خاص طور پہ چاہوں گا کہ ہم نے ڈیفائن یہ کیا تھا کہ اگر ایک گراف ٹری ہے تو ساری ایجز اس میں برج ایجز ہوں گی، کوئی بھی نان برج ایج نہیں ہوگی اس میں۔ اگر کوئی گراف ٹری نہیں ہے تو اس میں پھر نان برج ایجز بھی ہوں گی۔ اب اتنی سی ڈیفینیشن سے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اسپیننگ ٹری کیسے بنایا جا سکتا ہے، صرف اتنی ڈیفینیشن سے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نان برج ایجز کو ریموو کر دیں۔ اس کے بعد پھر ہم آگے چلے تھے اور ہم نے کہا تھا کہ اسپیننگ ٹری بنانے کے اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کہ نان برج ایجز کو ریموو کر دیں۔ ہم نے اس کے بعد پھر منیمم اسپیننگ ٹری کا ذکر کیا تھا، میکسیمم اسپیننگ ٹری کا ذکر کیا تھا، پھر ہم نے شارٹیسٹ پاتھ کا ذکر کیا تھا، اور شارٹیسٹ پاتھ میں ہم نے پی کیوب شارٹیسٹ پاتھ الگوریتھم ڈسکس کیا تھا، جس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ نمبر آف ایجز جو بکٹ سے باہر نکل رہی ہوتی ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں باری باری، اور ان میں سے جو سب سے چھوٹی ایج ہوتی ہے اس کی وجہ سے ایک نیا ورٹیکس بکٹ کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ جو الگوریتھم ہے یہ ڈائیکسٹرا کے سٹائل میں چل رہا ہے؟ ہاں، یہ کومل آپ نے صحیح پوچھا کہ یہ جو پی کیوب والا الگوریتھم ہے یہ ڈائیکسٹرا کے سٹائل سے چل رہا ہے، اور اس کی کمپلیکسٹی اگرچہ تھوڑی سی زیادہ تھی، اور اس کے بعد اس کو نیکسٹ سٹیپ میں پی اسکوئر شارٹیسٹ پاتھ الگوریتھم میں ہم نے کریکٹ کر لیا تھا، اور یہ تقریباً ڈائیکسٹرا الگوریتھم بن گیا تھا جس میں ہم ایجز ایڈ کرتے جاتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا، میں اب اس وقت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، تو یہ پھر وہ پی اسکوئر والا ڈائیکسٹرا الگوریتھم تھا جس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور یہ آپ کے سامنے میں دوبارہ سے آپ کو شو کر رہا ہوں۔ اس کا کوڈ یا اس کا سوڈو کوڈ آپ کے سامنے ہے، جس میں ہم شارٹیسٹ پاتھ اسپیننگ ٹری نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور شارٹیسٹ ڈسٹینسز نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک ورٹیکس سے باقی سارے ورٹیسز تک۔ تو یہ سنگل سورس شارٹیسٹ پاتھ الگوریتھم جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور یہ ڈائیکسٹرا کی طرح آپریٹ کرتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے یہ سوال پچھلی ایپیسوڈ میں پوز کیا تھا کہ اگر ہم شارٹیسٹ پاتھ نکالنے کے ساتھ ساتھ یہ کنڈیشن بھی لگائیں، میں اگر پشاور جانا چاہتا ہوں یا تہران جانا چاہتا ہوں تو میں شارٹیسٹ پاتھ کے ذریعے بھی جانا چاہتا ہوں، اور ساتھ یہ بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو نمبر آف ہاپس ہوں گے بائی ایئر کے وہ کم سے کم ہوں، نمبر آف ایجز جو آ رہی ہیں بیچ میں وہ کم سے کم ہوں۔ تو یہ ایک ایکسٹرا کنسٹرینٹ ہم نے بیچ میں ڈالی تھی، اور اس کے بارے میں پھر یہ خیال ہوا تھا کہ اگر ہم وائل لوپ کو بیچ میں سے توڑ دیں تو پھر شاید ہمیں اس کا جواب مل جائے، لیکن پھر ہمیں یہ بھی احساس ہوا تھا کہ اگر ہم ڈائیکسٹرا کے اندر وائل لوپ کو بیچ میں سے توڑنے کی کوشش کریں تو ہمیں جواب صحیح نہیں ملتا، ہمیں 2 ایج شارٹیسٹ پاتھس کریکٹ نہیں ملتے۔ اور اس کی کیا وجہ تھی کومل کہ ہمیں شارٹیسٹ پاتھس 2 ایج شارٹیسٹ پاتھس ڈائیکسٹرا سے جواب نہیں ملتا؟ کیونکہ وہ شارٹیسٹ 2 ایج پاتھ نکال کے ہمیں دیتا ہے اور پھر اس کے بعد آگے چلتا ہے۔ نہیں، وہ شارٹیسٹ پاتھ جو بکٹ میں ورٹیسز ہیں ان کے حوالے سے نکالتا ہے، صرف وہ والے شارٹیسٹ پاتھ نکالتا ہے 2 ایج کے یا 3 ایج کے، ان ورٹیسز کے حوالے سے نکالتا ہے، ان ورٹیسز کے تھرو نکالتا ہے جو بکٹ کے اندر آ گئے۔ جو بکٹ کے باہر ہیں ورٹیسز ان کے حوالے سے وہ 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ کریکٹلی نہیں نکالتا۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا تھا کہ یہ کام ہمارا صحیح نہیں چلے گا۔ پھر یہ بات بھی ہوئی تھی کہ، اور جیسا کہ آپ کو یہاں سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے
کہ اگر ہم ڈائیکسٹرا کو 2H شارٹیسٹ پاتھ نکالنے کی کوشش کریں تو ہمیں جواب غلط ملتے ہیں. پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ اگر ڈائیکسٹرا کو پورا چلا دیں تو پھر آپ کو جواب صحیح ملے گا کومل. اگر ڈائیکسٹرا کے وائل لوپ کو نہ روکیں بیچ میں سے اور پورا چلنے دیں تب ہمیں جواب تو صحیح ملتا ہے لیکن ہمیں 2H شارٹیسٹ پاتھ نہیں ملتے. جی پھر وہ ہو سکتا ہے کہ 5H شارٹیسٹ پاتھ ہوں یا 3H شارٹیسٹ پاتھ ہوں، وہ ہمیں نہیں ملتے. اور اس میں ایک اور کنڈیشن بھی تھی، اور وہ یہ کنڈیشن تھی کہ ڈائیکسٹرا کی کریکٹنس کے حوالے سے ایک اور کنڈیشن کیا تھی کومل؟ کہ وہ نیگیٹو ایج ویٹس پہ نہیں چلتا، کہ ہمارے سارے ایج ویٹس پازیٹیو ہونے چاہیے. اگر کوئی بھی ایج نیگیٹو آ جائے جیسا کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے سلائڈ کے اوپر، تو ڈائیکسٹرا آپ کو صحیح جواب، آپ کو کریکٹ رزلٹ نہیں پرووائڈ کرتا. تو یہ دو طرح کے مسائل تھے جو ہم نے ڈائیکسٹرا میں نوٹ کیے. ایک تو مسئلہ یہ تھا کہ وہ ہمیں 2H شارٹیسٹ پاتھ کا پرابلم سالو نہیں کر کے دیتا، اگر ہم وائل لوپ کو چلنے بھی دیں پورا پھر بھی وہ سالو نہیں کر کے دیتا یہ پرابلم. اگر پازیٹیو ایج ویٹس ہوں تو پھر ہمیں جواب صحیح دے دیتا ہے، لیکن وہ 2H شارٹیسٹ پاتھ کا ذکر نہیں آئے گا اس میں، پھر وہ دی شارٹیسٹ پاتھ ہمیں نکال دے گا. اور دوسری بات یہ تھی کہ نیگیٹو ایج ویٹس پہ وہ ہمیں جواب صحیح نہیں دیتا. تو یہ دو مسائل ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. ہم 2H شارٹیسٹ پاتھ نکالنا چاہ رہے ہیں ایک ورٹیکس سے تمام ورٹیسز تک، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نیگیٹو ایج ویٹس ہوں ہمارے پاس تو ان کو کسی طرح سے ہم ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈائیکسٹرا کو ماڈیفائی کریں یا کوئی نیا الگوریتھم ڈیزائن کریں، یہ ہمارا چیلنج ہے. تو اس سٹیج پر ہم نے ناظرین لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ اب میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ ہم بکٹ ہمیں بہت اچھی لگتی تھی، اس کے ذریعے سے ہم نے بہت کچھ ڈسکور کیا، کچھ سینٹیمنٹل اٹیچمنٹ ہمیں اس کے ساتھ ہو گئی تھی، لیکن اب ہم اس کو اٹھا کے پھینک رہے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ 2H شارٹیسٹ پاتھ کا مسئلہ بھی حل کرنے کی کوشش کریں اور ساتھ ہی نیگیٹو ایج ویٹس کا مسئلہ بھی حل کرنے کی کوشش کریں. ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ نیگیٹو ویٹ سائیکلز نہیں ہیں گراف میں. اس مسئلے کو ہم دوبارہ سے بھی ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے آگے چل کے. دیکھیے تو اب یہ دیکھیے کہ ہم کیا چیز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کیسے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کو 2 منٹ کے بعد پتہ چلے گا. اس وقت میں آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم کیا چیز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے گرافس ہیں اور اس میں ورٹیکس 1 سے ہم 2H شارٹیسٹ پاتھ نکالنا چاہ رہے ہیں. اوپر جو ہمارا ٹول ہے اوپننگ اپ دا گراف ہم اسے کہتے ہیں، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. وہ آپ کو ورٹیکس 1 سے باقی تمام ورٹیسز تک جتنے بھی پاسبل کریکٹ 2H شارٹیسٹ پاتھس ہیں وہ آپ کو دے رہا ہے، اور نیچے والے گراف میں بھی 2H شارٹیسٹ پاتھ کی نشاندہی کی گئی ہے. یہ ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ہمارا منزل مقصود ہے. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے، یہ پچھلے والے گراف میں ہمارے پاس نیگیٹو ایج ویٹس بھی تھیں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہم نہ صرف 1H پاتھ 2H پاتھ بلکہ 3H پاتھ بھی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں نیگیٹو ایج ویٹس کے ساتھ. تو یہ ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیسے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اب ہم آہستہ آہستہ آپ کے سامنے کھلے گی، تصویر بنے گی. اس میں ہماری ٹرمینالوجی جو ہے وہ بڑی کنسسٹنٹ ہوگی. اور ناظرین یہ بھی یاسر آپ بھی اس چیز پہ نظر رکھیے گا، کومل آپ نے اس کا اشارہ کیا تھا کچھ دیر پہلے کہ ہم آج جو ہم ڈائیکسٹرا کے بعد ہم ایک اور الگوریتھم پہ کو ڈسکور کریں گے جو ہمیں صحیح جواب دیتا ہے اگر نیگیٹو ویٹس بھی ہوں، نیگیٹو ویٹ سائیکلز نہ ہوں. اس کے بعد ہم ایک سلو آل پیئر شارٹیسٹ پاتھ الگوریتھم ڈسکس کریں گے جو تمام ورٹیسز سے تمام ورٹیسز تک شارٹیسٹ پاتھ نکالتا ہے. اس کے بعد ہم ایک اور فاسٹر آل پیئر شارٹیسٹ پاتھ، یہ ٹرمینالوجی میں کارمن کی کتاب سے استعمال کر رہا ہوں. اس کے بعد ہم وارشلز کا فلوئڈ وارشلز کا الگوریتھم استعمال کریں گے. ان تمام الگوریتھمس کے اندر جو مزے کی بات ہے، اور ناظرین آپ اس کو زیادہ اپریشیٹ کریں گے، اس میں ٹرمینالوجی ہم ایک ہی رکھیں گے تاکہ اس کی وجہ سے آپ کی جو شارٹ ٹرم میموری ہے اس میں کوئی پریشانی نہ بنے. ہم سورس ورٹیکس اے کہیں گے کہ ہم جس ورٹیکس سے شارٹیسٹ پاتھ نکال رہے ہیں، جس کے رسپیکٹ سے نکال رہے ہیں، اس کو ہمیشہ اے کہیں گے. ہم ڈیسٹینیشن ورٹیکس کو کے کہیں گے، اور کے ویری کرے گا تمام ورٹیسز تک، اے بھی ویری کرے گا تمام ورٹیسز تک اگر ہم آل پیئر شارٹیسٹ پاتھ نکال رہے ہیں. اور انٹرمیڈیٹ ورٹیکس کو ہم جے کہیں گے کہ اے سے پاتھ کے پہ جا رہا ہے شارٹیسٹ پاتھ، وہ ہو سکتا ہے جے سے گزر کے جا رہا ہو. تو اے سے ہم شروع کرتے ہیں، کے پہ ہم ختم کرتے ہیں، جے ہمارا درمیانی اسٹیشن ہے جہاں سے گزر کے ہم جاتے ہیں. اور یہ جو آپ کے سامنے ایکویشن لکھی ہوئی ہے کہ ہم نے اے سے کے تک ایک شارٹیسٹ پاتھ نکالا ہوا ہے، ڈبلیو اے کے ہم اس کو کہہ رہے ہیں، وہ شارٹیسٹ پاتھ کی لینتھ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اے سے جے پہ چلے جائیں اور پھر جے سے کے پہ چلے جائیں تو ہو سکتا ہے یہ شارٹیسٹ پاتھ کی لینتھ کم ہو جائے.
اگر یہ کم ہو جاتی ہے تو ہم WAK کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی بات ہے نا یاسر, اس میں تو کوئی خاص سمجھنے کی یا ڈسکور کرنے والی بات نہیں, یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ A سے آپ K پہ جا سکتے ہیں ڈائریکٹلی. ہو سکتا ہے یہ ڈائریکٹ روٹ جو ہے یہ زیادہ لمبا پڑتا ہو, تو آپ A سے پہلے J پہ چلے جائیں اور پھر J سے پھر K پہ چلے جائیں. تو یہ ایک راؤنڈ اباؤٹ کے ذریعے سے یا انڈائریکٹ رستے سے جب آپ K پہ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے اگر آپ کا یہ شارٹر رستہ مل جاتا ہو. تو اس میں اب ہم یہ کرتے یہ ہیں جیسے ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں, ڈائیکسٹرا کے سلسلے میں بھی ہم یہ کرتے رہے کہ ہم گراف میں ایک نئی ایج ایڈ کر دیتے ہیں اگر وہ پہلے سے موجود نہیں تھی. A سے K تک ایک ڈائریکٹ ایج ایڈ کر دیتے ہیں جس پہ ویٹ ہم ڈالیں گے A سے J اور J سے K کا جو سم تھا وہ ہم ڈال دیں گے. اگر پہلے سے یہاں ایج موجود تھی, کومل آپ نے لاسٹ ٹائم یہ سوال پوچھا تھا, تو ہم یہ کر دیں گے کہ اس ایج کا ویٹ اگر کم ہو رہا ہے تو اسے کم کر دیں گے, اگر کم نہیں ہو رہا تو اس کو ویسے ہی رہنے دیں گے. تو یہ ہماری اپروچ جو تھی, یہ ہمارا اسٹائل ڈائیکسٹرا میں بھی تھا, یہ ابھی بھی ہم مینٹین کریں گے. اور کنسسٹنٹلی تمام جتنے بھی شارٹیسٹ پاتھ الگورتھمس آج ہم ڈسکس کریں گے یا نیکسٹ ٹائم اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم ڈسکس کریں گے, یہ تھرو آؤٹ ہماری پالیسی کنسسٹنٹ یہی رہے گی. اب آپ دیکھیے کہ دوبارہ سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں, ہم کیسے کریں گے وہ بات کی بات ہے. ہم نے ان پٹ گراف آپ نے دیکھا, ہم نے اس کے بعد اوپر ٹاپ ڈائیگرام میں آپ 1 ایج شارٹیسٹ پاتھ آپ نے دیکھے, وہ ایڈجیسنسی میٹرکس یا ایڈجیسنسی لسٹ میں ہی آپ کو مل جائیں گے, آپ کو مزید کوئی آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ آپ نے دیکھے, ہم نے نکالے, اور 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ کے حوالے سے ہم نے گراف کو ہی ماڈیفائی کر دیا کہ اب ہم نے, تو اس کا یا صرف فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گراف کو ماڈیفائی کر دیتے ہیں تو اب دوبارہ سے آپ 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ نکال لیتے ہیں اور پھر دوبارہ سے 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ, تو اس طرح سے یہ کام چلتا جاتا ہے. تو اب آپ دیکھیے ناظرین کہ ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ ڈائیکسٹرا کو ماڈیفائی کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ نیگیٹو ایج ویٹس کو کیٹر کر لے کسی طریقے سے, یہ ہمارا ریکوائرمنٹ ہے ہماری. اور وہ جو 1 ایج سے 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ نکالنے میں جو گڑبڑ کر رہا تھا اس کو کسی طریقے سے ہم اس گڑبڑ کو ختم کر دیں اور ہم صحیح جواب نکال لیں. تو اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ڈائیکسٹرا کیوں ایسا نہیں کر سک رہا تھا, کیوں نیگیٹو ویٹس کو کیٹر نہیں کر سک رہا تھا, ان کو ہینڈل نہیں کر سک رہا تھا, کیا وجہ تھی کہ وہ 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ ایک خاص ورٹیکس سے باقی تمام ورٹیکس تک نہیں نکال, اگر ہم یہ وجہ سمجھ لیں تو ہم اس کا سولوشن بھی, یہ آپ کے سامنے سلائیڈ نظر آ رہی ہے ناظرین, اس میں آپ دیکھیے کہ ہم ورٹیکس 1 سے شارٹیسٹ پاتھ نکال رہے ہیں, ورٹیکس 2 بکٹ میں جاتا ہے اس لیے کہ وہ سب سے نیئرسٹ تھا. اس کے بعد ورٹیکس 2 سے ہم شارٹیسٹ پاتھ نکالتے ہیں آگے, ہم کسی اور ورٹیکس سے ہم 1 سے 3 پہ جا کے شارٹیسٹ پاتھ نہیں نکالتے, وہ بھی تو شارٹیسٹ پاتھ ہو سکتے تھے. 1 سے 4 پہ جا کے اور 4 سے پھر آگے جا کے ہم شارٹیسٹ پاتھ, ہم صرف جو ورٹیکس بکٹ کے اندر گیا ہے جو کہ 2 ہے, 2 نمبر ہے, ہم اسی سے 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو یہ سائیکل, یہ جو ایک سٹیپ ہے, بلڈنگ بلاک ہے, یہ P سٹیپس میں ہو جاتا ہے, اس لیے کہ P کمپیریزن ہمیں کرنے پڑتے ہیں اور ٹوٹل ملا کے P اسکوئر کمپلیکسٹی ہو جاتی ہے. لیکن نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شارٹیسٹ پاتھ 1 سے 5 پہ اور پھر 5 سے 4 پہ جا کے ہمیں مل رہا ہے تو وہ ہمیں نہیں ملتا. تو مسئلہ یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ پہلے سٹیپ میں جو ہم ورٹیکس جس طرح سے شروع ہے, اس سے اگلی ورٹیکس جو ہم سلیکٹ کرتے ہیں اس کی ہم کاسٹ منیمائز کرتے ہیں, جبکہ ہو سکتا ہے کہ ایک اور ورٹیکس ہو جو یہاں پہ تو زیادہ ایکسپینسو ہے, لیکن ڈیسٹینیشن ورٹیکس پہ جو فل پاتھ ہم اس کا چیک کریں تو وہ ایکچولی اس کی کاسٹ اوور آل کم آ رہی ہے, وہ ہم نہیں کر سک رہے اس جس طرح الگورتھم چل رہا ہے. اور یہی مسئلہ کنیکٹڈ ہے نیگیٹو ایج ویٹ سے بھی. ہو سکتا ہے کہ ایک ورٹیکس کا پہلا سٹیپ تو کافی ایکسپینسو ہو, لیکن اگلی جو ایج ہے وہ نیگیٹو ہے تو اوور آل کاسٹ اس کی کم ہو رہی ہے, وہ بھی یہ الگورتھم اس طرح ہینڈل نہیں کر رہا. تو ناظرین یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ ڈائیکسٹرا جو ہے یہ ایک بڑا کیوٹ اور انٹیلیجنٹ الگورتھم تھا کہ وہ یہ کرتا تھا کہ ہم اسٹارٹنگ ورٹیکس سے سارے ورٹیسز پہ جانے کی کوشش کرتے تھے, اور جو سب سے قریبی والا ورٹیکس ہوتا تھا, جو سب سے قریب ورٹیکس ہوتا تھا شارٹیسٹ پاتھ, اس کو لے لیتے تھے اور اس سے پھر آگے چلتے تھے. تو اب اس کو کریکٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ میرے خیال میں ایک بڑا سمپل آئیڈیا ہمیں چاہیے, اور اس سمپل آئیڈیا کی ضرورت کو ڈسکور کرنے کے لیے آپ لوگ اس کو ڈسکور کر سکیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی انٹیلیجنٹ سمپلیفیکیشن کرنے کی کوشش نہ کریں, کوئی چلاکی مارنے کی کوشش نہ کریں, گریڈی بننے کی کوشش نہ کریں, بلکہ
لاسٹ ٹائم جب میں یہ کلاس میں ڈسکس کر رہا تھا تو وہاں پر تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو کسی الگوریتھم کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ ایسا کریں کہ ورٹیکس اے سے جو اسٹارٹنگ ورٹیکس تھا وہاں سے باقی سارے ورٹیسز تک جتنے بھی پاسبل پاتھس ہو سکتے ہیں 2H کے, آنکھیں بند کر کے ان ساروں کو کنسیڈر کر لیں. یعنی اے ورٹیکس سے کے ورٹیکس تک, اے ورٹیکس اسٹارٹنگ ورٹیکس سے کے آپ کا اینڈنگ, اس سے جتنے ورٹیسز بھی ہیں, جتنی پاتھس بھی آ رہے ہیں 2H پاتھس جتنے بھی آ رہے ہیں, ان ساروں کو کنسیڈر کر لیں. تو اس کو پتہ نہیں آپ الگوریتھم بھی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے, اس لیے کہ آپ یو آر لوکنگ ایٹ آل پاسبلٹیز. آئی تھنک یہ الگوریتھم نہیں ہوگا. مطلب یہ کہ اب اس کی ٹائم کمپلیکسٹی کیا ہوگی وہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. اب اس کو فوری طور پہ یہ کہہ دینا کہ یہ الگوریتھم نہیں ہوگا, یہ بھی زیادتی ہے. لیکن ہم کوئی ایک انٹیلیجنٹ طریقہ نہیں لگا رہے اس کے اندر, ہم ساری پاسبلٹیز بروٹ فورس والی بات ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جیسا کہ ناظرین آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے کہ ہم ساری پاسبلٹیز دیکھتے ہیں 2H شارٹیسٹ پاتھ کی, اور یہ کلاسیکل ڈائنامک پروگرامنگ کا جو ٹیکنیک ہے وہ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واٹ از دا پاسبل نمبر اے سے کے تک, جو پاسبل نمبر 2H وہ کتنے ہوں گے, اور اس میں سے ہم نے شارٹیسٹ لے لینا, صرف اتنی سی بات ہے. تو ناظرین اس کو اگر آپ مزید تھوڑا سا کھولنے کی کوشش کریں تو اسٹارٹ فرام اے سورس ورٹیکس اے, وہ تو ہمیں کرنا پڑے گا. اس کے بعد ہمیں ٹرمینیٹ کرنا پڑے گا کسی کے ورٹیکس تک, اور کے ورٹیکس جو ہے وہ ویری کر رہا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور پاسنگ تھرو ایوری انٹرمیڈیٹ ورٹیکس جے, اور اس کے بعد فائنڈ شارٹیسٹ پاتھ فرام ورٹیکس اے ٹو ورٹیکس کے پاسنگ تھرو ورٹیکس جے وچ از ناٹ مور دین 2H لانگ. اور یہ آپ کے سامنے وہ ایکویشن ہے جس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. تو اب آپ ناظرین دیکھیے کہ یہ ساری تصویر آپ کے سامنے کھل کے آ گئی. اب اس کا کوڈ بنانا تو یاسر میرے خیال میں کوئی سوڈو کوڈ لکھنا اس کا, اس میں تو کوئی اب چیلنج نہیں رہا, اس لیے کہ ہم ساری پاسبلٹیز دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیں اس پرانی ڈائیگرام کو اس ڈائیگرام سے اگر آپ کمپیئر کریں تو اب آپ دیکھیں کہ آپ 1 سے اگر 0H پاتھ ہم نے نظر آ رہے ہیں, پھر 1H پاتھ نظر آ رہا ہے, پھر 2H پاتھ نظر آ رہا ہے یہاں پہ سلائڈ پہ آپ کو. تو اب ہم 1 سے جب 3 پہ جاتے ہیں تو 3 سے پھر ہم نیچے 2H پاتھ پہ جائیں گے, 1 سے 4 پہ جا کے بھی ہم نیچے جائیں گے, 1 سے 5 پہ ہم ساری پاسبلٹیز کو دیکھیں گے. صرف اتنی سی سمپلیفیکیشن کی ہمیں ضرورت تھی. انفیکٹ یہ خیال تو آپ کو پہلے ذہن میں آنا چاہیے, ڈائیکسٹرا تو اس کے بعد والا اسٹیپ ہے, لیکن عام طور پہ ہم ڈائیکسٹرا پہلے ڈسکس کرتے ہیں کلاس میں اور یہ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. یہ زیادہ نیچرل اور سمپل اور کیوٹ آئیڈیا ہے شارٹیسٹ پاتھ 2H شارٹیسٹ پاتھ نکالنے کے لیے. اور ناظرین یہ بھی آپ یاد رکھیں, جیسا کہ آپ کو باٹم ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے کہ جب ہم شارٹیسٹ پاتھ نکالتے ہیں تو اس کے بعد ہم ایکچوئل ایجز ایڈ کرتے جاتے ہیں اس کے اندر, جیسا کہ آپ کو نیچے کی ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے. تو یہ وہ پھر کوڈ بن جاتا ہے ناظرین کہ ہمارے پاس 1H سے 2H شارٹیسٹ پاتھ, یہ ابھی دی شارٹیسٹ پاتھ ہمیں نہیں ملے, ہم نے صرف 1H سے 2H شارٹیسٹ پاتھ نکالے اور ساتھ ہی گراف کو ماڈیفائی کر دیا کہ اب اگر پہلے وہاں پہ ایج موجود نہیں تھی, اے سے کے تک کوئی ایج موجود نہیں تھی, اور ہم اے سے جے پہ گئے اور جے سے کے پہ گئے اور ہمیں ایک شارٹر پاتھ مل گیا, تو اب ہم وہاں ایک نئی ایج, تو ہم گراف کو ساتھ ساتھ ماڈیفائی کر رہے ہیں. تو اب ہمیں اس الگوریتھم کو اپلائی کرنے کے بعد ہمیں 2H شارٹیسٹ پاتھ مل جائیں گے کسی بھی گراف میں اسٹارٹنگ فرام آ گیون ورٹیکس. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اس کو ذرا تھوڑا سا ناظرین آپ دیکھیے. کومل آپ اس میں کچھ پوچھنا چاہ رہی تھیں؟ یہ کہ ہمارا جو نیگیٹو ایج پرابلم تھا وہ سالو ہو گیا یا نہیں؟ ہاں, تو یہ آپ نے ایسا سوال پوچھا کہ ہمارا جو نیگیٹو ایج ویٹ کا پرابلم تھا کیا وہ سالو ہو گیا یا نہیں. تو ناظرین آپ یہ تھوڑا سا آپ اگر ایکسرسائز کر کے دیکھیں, جو گراف آپ کے سامنے میں نے ڈرا کیا تھا پہلے, اسی کو استعمال کر لیں جو نیگیٹو, اس میں آپ دیکھیے گا کہ 2H شارٹیسٹ پاتھ اب چاہے نیگیٹو ایج ویٹس ہوں یا نہ ہوں وہ پرابلم سالو ہو گیا. یہ چیز ہم بعد میں بھی آ کے ڈسکس کرتے ہیں جب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ لوپ جو ہے یہ 2H سے ہم جب آگے جائیں گے تو اس وقت بھی یہ مسئلہ پڑے گا, تو اس وقت ہم زیادہ ڈیٹیل میں یہ چیز ڈسکس کریں گے. کومل آپ اس کے علاوہ جو آرڈر کی بات کر رہی تھی لوپس کی, اس کے بارے میں آپ چاہ رہا تھا کہ آپ ذرا ڈسکس کریں. اگر ہم لوپ کی آرڈرنگ کو بدلیں تو ہمارے پاس کیا ایک ڈفرینٹ الگوریتھم آ جائے گا یا کچھ بھی نہیں آئے گا؟ تو ناظرین یہ آپ ذرا دیکھیں, اس لیے کہ یہ لوپ کی آرڈرنگ کو چینج کرنے کا ہم یہ جو چکر چلا رہے ہیں ہم, یا یہ جو کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ سارٹ آف پزل بن جاتا ہے کہ یہ آپ کے سامنے ایک سمپل الگوریتھم ہے, یہ ایک بلڈنگ بلاک ہے. یہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں, یہ ایک بلڈنگ بلاک ہے جو نہ صرف بیلمن فورڈ شارٹیسٹ پاتھ کا بلڈنگ بلاک بن جائے گا بلکہ سلو آل پیئر شارٹیسٹ پاتھ کا بلڈنگ بلاک بھی بن جائے گا, اور فاسٹر آل پیئر شارٹیسٹ اور فلوئڈ وارشل کا بھی بلڈنگ بلاک بن جائے گا.
کہ 1 ایج سے 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ ہم کیسے نکالتے ہیں. یہ آپ کوڈ آپ کے سامنے ہے. اس سے پہلے کہ ہم یہ چیزیں ڈسکس کریں مجھے ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں یہ لوپس جو آپ ایکسچینج کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. مجھے اس کی سگنیفیکنس کیوں کر رہے ہیں, سگنیفیکنس نہیں سمجھ آ رہی. آئی تھنک اس کی سگنیفیکنس بہت زیادہ ہے کیونکہ اگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہر لوپ کر کیا رہا ہے تو ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے کہ اس کو چینج کرنے سے کیا ہوگا. تو بیسیکلی یہ سوال ہم اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ ان کو چینج کرنے سے کیا رزلٹ ہوگا تاکہ ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہو کہ ہر لوپ کا پرپز کیا ہے, ہر لوپ کا رول کیا بنتا ہے نا جی اس کے اندر. تو ناظرین یہ ذرا دیکھیں کر کے ہم دیکھتے ہیں. یہاں پر آپ کو جو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے اس میں ہم نے جے کو 4 فکس کر دیا اور جے کا لوپ اوپر چل رہا ہے اور کے کا لوپ پہلے پورا چلے گا. جے کو 4 فکس کیا ہوا ہے, کے ویری کرے گا تھرو آؤٹ, اس کے بعد 4 سے 5 ہوگا, پھر دوبارہ کے ویری کرے گا. تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ جے کا لوپ اوپر رکھیں اور کے کا لوپ چلائیں پھر جے کو چینج کریں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے کو فکس کر دیں اور جے کا لوپ پورا چلا لیں, پھر کے کو چینج کر دیں, پھر جے کا لوپ پورا چلا لیں. تو اب آپ ناظرین خود ہی آپ فیصلہ کریں کہ کیا یہ جے اور کے کا جو ریلیٹو پوزیشنز ہیں ان کو چینج کرنے سے کیا کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا. کمل کیا خیال ہے آپ کا؟ آئی تھنک اس کیس میں اگر ہم جے اور کے کو چینج کر دیں تو ہمارے پاس کوئی ڈفرینٹ رزلٹ نہیں آئے گا, سیم رزلٹ آئے گا ہمارے پاس. تو یہ ایک یاد کرنے والی بات ہے, اس کو ہم بعد میں استعمال کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ جب لوپ زیادہ ہو جائیں گے, جب ہم آل پیئر شارٹیسٹ پاتھ نکال رہے ہوں گے تو پھر اگر ہم آگے پیچھے کریں گے نا لوپس کو تو کس طریقے سے ایک الگوریتھم دوسرے الگوریتھم میں ٹرانسفارم ہو جائے گا. تو وہ ایک پزل سا بن جاتا ہے. تو ناظرین یہ آپ دیکھیے کہ یہ سوال کومل نے بھی ابھی پوچھا تھا, میں دوبارہ سے اس بات کو ڈسکس کرنا چاہوں گا اس وقت کہ نیگیٹو ایج ویٹس کا مسئلہ بھی اب حل ہو جاتا ہے جو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ, اور یہ آپ کے سامنے دیکھیے کہ 2 ایج شارٹیسٹ پاتھس کا مسئلہ بھی اگر نیگیٹو ایج ویٹس ہوں تو ہمیں کریکٹ رزلٹ ملتا ہے اگر ہم 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ کا جو بلڈنگ بلاک تھا وہ ہم استعمال کرنے کی کوشش کریں. تو اس میں کومل آپ ٹائم کمپلیکسٹی کا ذکر کر رہی تھیں اس میں کہ کیا ہوگی ٹائم کمپلیکسٹی. جی ٹائم کمپلیکسٹی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, ابھی ہم کسی شارٹیسٹ پاتھ الگوریتھم کی بات نہیں کر رہے, ابھی ہم اس بلڈنگ بلاک کی بات کر رہے ہیں. اگر اس بلڈنگ بلاک کی ٹائم کمپلیکسٹی ہمیں صحیح طریقے سے معلوم ہو جائے, ہم اس کو میننگ فلی انڈرسٹینڈ کر لیں, تو اس کے بعد پھر اس بلڈنگ بلاک کو جب ہم استعمال کریں گے شارٹیسٹ پاتھ الگوریتھم بنانے میں, وہاں پر بھی بڑی ہمیں آسانی ہوگی. ناظرین آپ کو یاد ہوگا یہی ہماری کنسسٹنٹ اپروچ رہی ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بلڈنگ بلاک بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ ان بلڈنگ بلاکس کو سمجھ جاتے ہیں, آپ ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں, تو پھر ان بلڈنگ بلاکس کو استعمال کر کے آپ کوئی بھی عمارت کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں, کوئی بھی الگوریتھم ڈیزائن کر سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ان بلڈنگ بلاکس کو استعمال کرنے میں آپ ایٹ ایز محسوس کریں, آپ پوری طرح فیملیئر ہو, میننگ فلی آپ نے انڈرسٹینڈ کیا ہو, ان کی پرائس بھی آپ کو پتا ہو ان میننگ فل بلاکس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی. یہ آپ دیکھیے اس میں نے ساری ایجز شو نہیں کی. ہم ان پٹ گراف سے 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ٹائم کمپلیکسٹی, میں آپ کو ابھی اس کا جواب نہیں بتا رہا, یہ میں آپ کو ہائپوتھیٹیکل گراف کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ساری ہمیں ایجز دیکھنی پڑیں گی, یہ سارے کمپیریزنز ہمیں کرنے پڑیں گے تاکہ ہم کو 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ مل جائے. تو ناظرین اب آپ دیکھیے آپ کا کیا خیال ہے کہ 1 ایج سے 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ پہ جانے کے لیے, اور یہ کوئی بہت ہی انٹیلیجنٹ الگوریتھم نہیں ہے یا انٹیلیجنٹ بلڈنگ بلاک نہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ورٹیکس اے سے ورٹیکس کے تک, جبکہ کے ویری کر رہا ہے, کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اے کانسٹنٹ ہے, آپ سارے جتنے بھی شارٹیسٹ پاتھ ہو سکتے تھے, جتنے بھی پاتھس ہو سکتے تھے وہ دیکھ لیں, ان میں سے شارٹیسٹ سلیکٹ کر لیں. تو اس میں ٹائم کمپلیکسٹی 2 لوپس ہیں آپ کے پاس, پی سائز کے 2 لوپس ہیں آپ کے ساتھ. تو ٹائم کمپلیکسٹی یا پھر آپ خود ہی بتا سکتے ہیں کتنی ہوگی اس کی. پی اسکوئر کے برابر ہوگی, ایگزیکٹلی پی اسکوئر ہوگی ٹائم کمپلیکسٹی. تو یہ پھر آپ کا الگوریتھم میں وہ دوبارہ دکھا رہا ہوں 1 ایج سے 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ پہ جانے کے لیے. اب ناظرین اس الگوریتھم کو جب آپ دیکھیے دوبارہ سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں, اس میں جب آپ کریں گے تو آپ کچھ ایسے کمپیریزنس بھی آپ کو کرنے پڑیں گے. مثال کے طور پہ کے اور جے سیم بھی ہو سکتے ہیں. یہ آپ دیکھیں اگر ہم اس کو الگوریتھم کو ایسا بنائیں کہ کے اور جے سیم نہیں ہو سکتے تو آپ کی جو کوڈ ہے اس کی شکل خراب ہو جائے گی. تو یہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے کہ اے سے ہم جا رہے ہوں 3 پر, 3 انٹرمیڈیٹ ورٹیکس ہو, جے 3 ہو, اور وہاں سے پھر ہم 3 پہ جا رہے ہوں. تو اب جو
ایڈجسنسی میٹرکس ہوگا یا ایڈجسنسی لسٹ ہوگی، اس میں 3 سے 3 یعنی جو ڈائگنل ورڈ ہوں گے اس میں آپ نے کیا اسٹور کیا ہوا ہوگا. اس میں آپ نے، اگر ہم شارٹیسٹ پاتھ نکال رہے ہیں تو یا تو آپ نے انفائنائٹ اسٹور کیا ہوگا پہلے، یا آپ نے زیرو اسٹور کیا ہوگا. وہ آپ پہلے سے فیصلہ کر لیں کہ کیا آپ نے اسٹور کیا ہوا ہوگا. الگورتھم آپ کا بالکل ٹھیک چلے گا، لیکن وہ کمپیریزن میں تو وہ چیز بھی آ جائے گی نا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 3 سے 3 پہ جا رہے ہوں اور پھر 3 سے 3 پہ جا رہے ہوں. تو یہ ساری چیزیں اس میں بیچ میں آئیں گی. اگرچہ وہ میننگ فل نہیں ہوگا، اس سے کوئی خاص فائدہ ہمیں شاید اس وقت نہ مل رہا ہو، بعد میں شاید ہم اس سے بھی کوئی فائدہ نکالنے کی کوشش کریں، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس قسم کے کمپیریزنز بھی ہوں گے. اور اس قسم کے کمپیریزنز کو اگر آپ ریپرزینٹ کرنا چاہیں تو آپ کا جو اوپن اپ گراف ہے وہ کچھ اس قسم کا ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک نیا ٹول ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی آپ کو شو کرنے، جس کو ہم ریکرجن ٹری کہتے ہیں. اور ریکرجن ٹری کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کا جو بالکل نیچے والی رو ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے بالکل باٹم گراف کے اندر، جو نیچے والی رو ہے وہ انفیکٹ ایڈجسنسی میٹرکس ہے، جو بتاتا ہے کہ 1 پہ آپ نے کیا اسٹور کیا ہوا ہے، 1 پہ کیا اسٹور کیا ہوا ہے. تو یہ پورا آپ کا ایڈجسنسی میٹرکس ہے جو ویٹڈ ایڈجسنسی میٹرکس ہے. یہاں آپ نے ویٹ اسٹور کیے ہوئے، اور جو اس کے اوپر والی پنک رو ہے اس میں آپ نے 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ کا ایڈجسنسی میٹرکس اسٹور کیا ہوا ہے. گراف چینج ہو گیا نا اب وہ 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ کو کورسپونڈ کرے گا. تو مثال کے طور پہ اگر ہم 1-3 دیکھنا چاہیں کہ 1-3 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ 1-3، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم 1-2 پہ چلے جائیں اور پھر 2-3 پہ چلے جائیں. مثال کے طور پہ اگر ہم 1-3 پہ دیکھیں، 1-3 یہ ہے، اور 1-3 کو ہم کیلکولیٹ کرنے کے لیے ایک سٹیپ جو ہمیں کرنا پڑے گا وہ یہ ہوگا کہ 1-3 سے ہم 1-2 پہ آئیں، اور دوسرا سٹیپ کرنا ہوگا 1-3 سے ہم 2-3 پہ جائیں. تو 1-2 اس کا مطلب یہاں پر جو انٹرمیڈیٹ ورٹیکس ہے وہ 2 ہے، 1 جو ہے وہ آپ کا سٹارٹنگ ورٹیکس A ہے، 3 جو ہے وہ آپ کا ڈیسٹینیشن ورٹیکس ہے، اور 2 آپ کا انٹرمیڈیٹ. ہم 1 سے 2 پہ گئے اور پھر 2 سے 3 پہ چلے گئے. تو 1 سے 3 تک کا ایک پاسبل 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ یہ ہو سکتا ہے 1 سے 2، 2 سے 3. ایک اور ہو سکتا ہے کہ آپ 1 سے 4 پہ چلے جائیں اور پھر 4 سے 3 پہ چلے جائیں. تو وہ ساری پاسبلٹیز ہم نے یہاں پہ شو کر دی ہیں. دس از سارٹ آف اے ریکرجن ٹری جو آپ کو یاد ہوگا کمل، ہم نے یہ جب الگورتھمس کے کورس کے اندر ڈائنامک پروگرامنگ پڑھی تھی تو اس میں اس طرح کے ریکرجن ٹریز ڈرا کیے تھے جس میں ساری پاسبلٹیز ہم ظاہر کرتے ہیں. تو یہ ایک سمپل سا ٹول ہے جو ہم آئندہ آگے چل کے آج ہی اور اس کے بعد بھی کافی استعمال کریں گے. تو اس کو ذرا تھوڑا سا اس کو پکا کرنے کی کوشش کریں، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جو چیز میں نے یہاں پہ شو کی ہے، اگر آپ اس کو اوپر دیکھنے کی کوشش کریں تو ہم 1 سے 3 تک شارٹیسٹ پاتھ نکالنا چاہ رہے ہیں. 1 سے 3 تک شارٹیسٹ پاتھ 2 سے گزر کے بھی جا سکتا ہے، 1 سے 3 تک شارٹیسٹ پاتھ 4 سے گزر کے بھی جا سکتا ہے، وہ یہاں سے بھی جا سکتا ہے، وہ 1 سے 3 اور 3 سے 1 پہ بھی جا سکتا ہے. یہ ساری پاسبلٹیز آپ کو دیکھنی پڑیں گی 1 سے 3 تک کا شارٹیسٹ پاتھ نکالنے کے لیے. اس میں سے ایک پاسبلٹی میں نے آپ کو باٹم کے گراف میں بھی دکھا دی. تو ناظرین اب آپ ذرا یہ غور کیجئے کہ یہ جو 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ کا کانسیپٹ ہم نے نکالا ہے، 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ کا، اور ساتھ ہی ہم نے یہ جو ایکویشن جو کہ ریکرسو ایکویشن ہے یہ جو لکھی ہے، یہ ایک طرح سے ہمارے بلڈنگ بلاکس ہوں گے آگے والے جتنے بھی الگورتھمس ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے. اور یہ جو 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ کی کاسٹ بھی ہم نے ڈسکرائب کر دی، اور کاسٹ آپ نے دیکھا کہ وہ 20 رات. یا پھر آپ کو اس پہ تھوڑی سی پریشانی ہونی چاہیے تھی کہ صرف 1 ایج سے 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ نکالنے کی ٹائم کمپلیکسٹی p² ہے، جبکہ ڈائیکسٹرا جو ہے وہ دی شارٹیسٹ پاتھ نکالنے کی ٹائم کمپلیکسٹی p² میں کام کر دیتا ہے. تو آپ کو تھوڑا سا تو ڈائیکسٹرا کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ آپ کو سارے شارٹیسٹ پاتھ نکال دیتا ہے ایک ورٹیکس سے باقی تمام ورٹیسز تک دی شارٹیسٹ پاتھ، چاہے وہ 4 ایج کے لینتھ کے ہوں، 5 ایج کے ہوں، جتنے بھی ہوں. اور یہاں پر صرف 1 ایج سے 2 ایج جانے پر ہم بڑا خوش ہو رہے ہیں، اور وہ p² کی کمپلیکسٹی. یہ میرے خیال میں ہمیں جو کاسٹ آئی ہے یہ بکٹ تھرو اوے کرنے کی کاسٹ ہے، کیونکہ اب ہم سلیکٹ نہیں کر رہے کہ ہم پہلے ورٹیکس سے کہاں جا رہے ہیں آگے. تو اب ہم انٹیلیجنٹ بننے کی کوشش نہیں کر رہے کہ ہم 1 سے پہلے کہاں جائیں اور پھر کہاں جائیں. ہم کہہ رہے ہیں ہم 1 سے تمام ورٹیسز پہ جائیں گے اور پھر تمام ورٹیسز سے پھر تمام ورٹیسز پہ جائیں گے، اور ہم کوئی انٹیلیجنٹ سمپلیفیکیشن کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. اور اس انٹیلیجنٹ سمپلیفیکیشن نہ کرنے کی جو کاسٹ ہے وہ آپ کے پاس آپ کے سامنے صرف 1 ایج سے 2 ایج پر
آپ پی اسکوئر ٹائم میں جا سکتے ہیں. جبکہ ڈائیکسٹرا جو تھا وہ آپ کو تمام کام کر کے ابھی تو ہم نے شارٹیسٹ پاتھ الگوریتھم تو ڈیزائن ہی نہیں کیا اس میں, لیکن ڈائیکسٹرا کی آپ ناظرین جانتے ہیں کہ جو شارٹ کمنگ تھی نمبر 1 کیا تھی کہ وہ آپ کو نیگیٹو ایج ویٹس پہ نہیں چلتا تھا. پھر دوسرے کہ وہ اس کے لیے یہ چیز مشکل ہوتی تھی نکالنا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ 3 ایج سے بڑا شارٹیسٹ پاتھ نہیں ہونا چاہیے, 3 ایج سے زیادہ, تو یہ ایک اس کی لمیٹیشن تھی. وہ لمیٹیشن ہم نے جب ختم کرنے کی کوشش کی, اوائڈ کرنے کی کوشش کی, تو اچھی خاصی پرائس پے کرنی پڑی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس بلڈنگ بلاک کو استعمال کر کے شارٹیسٹ پاتھ بنانے کی کا طریقہ کار کیا ہوگا. تو کومل آپ یہ سوال پوچھ رہی تھی کہ اس بلڈنگ بلاک کو ہم کیسے استعمال کریں, کیا کریں, اس کے اوپر کیا چیز ایڈ کریں. پی اسکوئر تو ویسے اس کی ٹائم کمپلیکسٹی ہے کہ یہ آپ کو اے ورٹیکس سے تمام ورٹیسز تک شارٹیسٹ پاتھ دے دے. ہم اس کے اندر اگر آؤٹر لوپ لگا دیں کہ سارے ورٹیسز کو وہ کیٹر کرے تو آئی تھنک ہمارا یہ دوسرے الگوریتھم میں ٹرانسفارم ہو جائے گا. نہیں, ہم سارے ورٹیسز کو کیٹر نہیں کرنا چاہ رہے. یہ ایک کومل, یہ آپ یاد رکھیں ناظرین, آپ کے سامنے ہم کر رہے ہیں کہ ایک ورٹیکس سے فی الحال ہم اپنے سوال کو مزید ریفائن کر لیں. ہم ایک ورٹیکس سے تمام ورٹیسز تک شارٹیسٹ پاتھ نکالنا چاہ رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تمام ورٹیسز سے تمام ورٹیسز تک شارٹیسٹ پاتھ, وہ بعد میں کریں گے. پہلے ایک ورٹیکس سے ہم نکال سکیں, نکالنے کی کوشش کر سکیں اور ہم کامیاب ہو جائیں, پھر ہم آگے چلتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ورٹیکس سے, اور اس ورٹیکس کو اے ہم کہہ رہے ہیں, تمام ورٹیسز تک شارٹیسٹ پاتھ نکالیں. ابھی تک تو ہم صرف 1 ایج سے 2 ایج پہ گئے ہیں. تو ورٹیکس اے سے شارٹیسٹ پاتھ 1 آئی تھنک اگر ہم نے ایجز ڈال دیے, ماڈیفائی ہو گیا گراف پہلے اسٹیپ میں, تو اگر ہم یہ دوبارہ الگوریتھم اپلائی کریں پھر ہمیں 2 ایج یا 3 ایج یا 4 ایج پاتھ ملنا شروع ہو جائیں گے. تو یاسر آپ اس چیز سے کمفرٹیبل ہیں کہ اگر ہم 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ نکال سکتے ہیں اور وہ گراف کو ماڈیفائی کر دیتے ہیں, تو اب اگر ہم یہی الگوریتھم دوبارہ اس ماڈیفائڈ گراف پہ چلا دیں, کومل یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہیں, تو ہمیں وہ 2 ایج کا جو شارٹیسٹ پاتھ گراف تھا اس کو آپ ایزیوم کریں جیسے یہ 1 ایج کا شارٹیسٹ پاتھ تھا. ان پٹ کے طور پہ جا رہا ہے بیسیکلی اس الگوریتھم کے اندر دوبارہ. رائٹ. اور گراف میں کوئی سائیکل نہیں ہے. نہیں, گراف میں سائیکل بھی ہو سکتے ہیں. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک گراف ہے آپ کے پاس, ڈائریکٹڈ گراف ہے, ویٹڈ گراف ہے. اس وقت ڈائریکٹڈ کی ہم نے شرط لگائی ہوئی ہے ناظرین, وہ ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ کس وجہ سے لگائی ہوئی ہے, اور انڈائریکٹڈ اگر ہوگا تو اس میں کیا قباحت ہو سکتی ہے. تو اگر نیگیٹو ویٹس بھی ہیں اس کے اندر, نیگیٹو ویٹ سائیکلز نہیں ہیں, اس کا بھی ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں کہ نیگیٹو ویٹ سائیکل کا کیا مسئلہ ہوگا. اس وقت ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ پازیٹیو ویٹس ہیں, نیگیٹو ویٹس بھی ہیں, نیگیٹو ویٹ سائیکلز نہیں ہیں. ہم نے 1 ایج سے 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ نکالا ہے, ٹھیک ہے وہ رائٹ. اب کومل یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جو آپ کا 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ نکلا ہے وہ ایک گراف ماڈیفائی ہو گیا, رائٹ. اس کو آپ ایزیوم کریں کہ جیسے یہی آپ کا ان پٹ گراف ہے اور یہ الگوریتھم دوبارہ اس پہ چلا دیں. رائٹ. تو اس کے بعد کومل آپ کے خیال میں 3 ایج شارٹیسٹ پاتھ نکل آئیں گے. آئی تھنک اس کیس میں ہم بس 3 ایج پاتھ نکالنا شروع ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب پہلی دفعہ جب آپ لگاتے ہیں تو 1 ایج سے 2 ایج پہ جاتے ہیں, جب آپ دوسری دفعہ یہ الگوریتھم لگاتے ہیں تو وہ 2 ایج سے 3 ایج پہ چلا جاتا ہے. آپ تیسری دفعہ لگائیں گے تو 4 ایج کے نکل آئیں گے. تو یہ پہلا سوال تو یہ کہاں تک چلتا رہے گا, کتنی دفعہ یہ چلانا پڑے گا آپ کو الگوریتھم, اور اس کو لگانے کا مطلب یہ کہ آپ نے ایک نیا لوپ ایڈ کر دیا. یس. 2 سوال ہیں کہ ایک لوپ آپ نے ایڈ کیا اس کے اندر, وہ کہاں پہ ہمیں ایڈ کرنا ہوگا, اور پہلا سوال یا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ کتنی دفعہ آپ کو کرنا پڑے گا. آپ 5 ایج شارٹیسٹ پاتھ, پھر 6 ایج شارٹیسٹ پاتھ. تو ناظرین یہ آپ دیکھیے کہ یہ اب آپ دیکھیے دوبارہ سے میں وہی آپ کو گراف دکھا رہا ہوں. یہ آپ کا شارٹیسٹ پاتھ کا الگوریتھم, اور اس شارٹیسٹ پاتھ کے الگوریتھم میں آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے یہ تو آپ کا 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ کا اتنا حصہ جو تھا, یہ تو 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ کا بلڈنگ بلاک تھا جو آپ نے استعمال کیا. اس کے اوپر ہم نے ایک لوپ ڈال دیا جو کہ پی دفعہ چلتا ہے. وہ پی دفعہ کیوں چلتا ہے یہ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں, لیکن اس کو ہم بیلمن فورڈ سے ملتا جلتا الگوریتھم کہتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے شارٹیسٹ پاتھ نکالے گا. اس کی ٹائم کمپلیکسٹی تو یاسر آپ کے سامنے, وہ بلڈنگ بلاک کی پی اسکوئر ہے تو اس کی پی کیوب ہو جائے گی. تو اب آپ ناظرین یہ دیکھیے کہ یہ 1 ایج شارٹیسٹ پاتھ, پھر 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ, پھر 3 ایج شارٹیسٹ پاتھ, اور اچھا
یہ چیز بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز ہم چاہیں گے اس وقت. میں ایک سیکنڈ اگر آپ کو واپس لے کے جاؤں. جی. یہ ہم نے ایک اور لوپ جو لگایا اس میں ہم نے کہا ہے کہ یہ پی دفعہ چلیں گے. اگر ہم یہ کنڈیشن نہ لگائیں، پی دفعہ نہ چلائیں، پی سے زیادہ دفعہ چلنے کی اجازت دے دیں، جی جی، اور گراف میں سائیکل ہو، تو اس میں شارٹیسٹ پاتھ تو ڈیفینیٹلی ہمیں نہیں ملے گا، لیکن وہ چلتا جائے گا. ہاں تو یہ چیز ہم ڈسکس کرتے ہیں، یہ بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں ذرا یہ آپ کے سامنے یہ جو ایک چھوٹا سا پزل ہے وہ رکھنا چاہ رہا تھا. دوبارہ سے آپ دیکھیے بلڈنگ بلاک کو جو کہ 2H پاتھ نکالتا ہے. اس کے سامنے آپ وہ دیکھیں انٹرمیڈیٹ ورٹیکس اور ڈیسٹینیشن ورٹیکس کے جو کلر کوڈز نظر آ رہے ہیں ٹاپ کے اوپر، ان کو اگر ہم چینج کر دیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ انہی کلر کوڈز کے اندر آپ کا جو شارٹیسٹ پاتھ ہے جس کو ہم بیلمن فورڈ الگوریتھم کہہ رہے ہیں وہ کتنی دفعہ چلے گا وہ بعد میں ڈسکس کریں، لیکن ذرا تھوڑا سا کلر کوڈنگ میں دیکھیں. یہ جو پی لوپ ہم نے ایڈ کیا، جو کومل نے کہا تھا کہ آپ ایک دفعہ پھر چلا دیں، تو پی دفعہ ہم نے چلایا اس کو ہم پی لوپ کہتے ہیں، یا اس کو بلو لوپ بھی کہہ سکتے ہیں. اس کو بلو کلر سے ہم نے ریپرزینٹ کر دیا. انٹرمیڈیٹ ورٹیکس کو ناظرین آپ جانتے ہیں ہم اورنج کلر سے ریپرزینٹ کر رہے تھے، اور ڈیسٹینیشن ورٹیکس کو کے سے براؤن کلر سے ریپرزینٹ کر رہے تھے، اور وہ جو ریکرسیو ایکویشن ہے وہ آپ کے سامنے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ بیلمن فورڈ کا جو الگوریتھم ہے، کلر کوڈنگ کے حوالے سے، اس پزل کی کلر کوڈنگ کے حوالے سے یہ دو آپشنز بنتی ہیں. بلو جو اس کا ہے لوپ وہ سب سے آؤٹر لوپ ہوگا، اس کے بعد اورنج بھی ہو سکتا ہے اور براؤن بھی ہو سکتا ہے، یہ پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑے گا. تو یہ آپ کا کلر کوڈنگ کے حوالے سے بیلمن فورڈ کو ہم اس کلر پزل سے ریپرزینٹ کریں گے، جس میں بلو سب سے اوپر ہوگا، پھر براؤن ہو سکتا ہے یا اورنج ہو سکتا ہے، اینڈ وائس ورسا. اور ریکرسیو ایکویشن جو آپ کے سامنے ہے وہ آپ کو اسی کو ہم نے بار بار چلانا ہے. اور یہ پی کیوب کا الگوریتھم یہ آپ کو نظر آ رہا ہے دوبارہ سے بیلمن فورڈ، اور اس کی کلر کوڈنگ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. تو اس میں آؤٹر لوپ جو ہے اس کو ہم پی لوپ کہتے ہیں اور وہ پی دفعہ چلتا ہے. انر لوپ جو ہے وہ کے لوپ ہے، وہ بھی پی دفعہ چلتا ہے. جو انر موسٹ انٹرمیڈیٹ لوپ ہے جو اورنج لوپ بھی ہو سکتا ہے، براؤن بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی پی دفعہ چلتا ہے. اب آپ ناظرین یہ دیکھیے کہ جو ریکرجن ٹری ہے اس میں اب آپ کو میں اس سے پہلے کہ ہم یہ ڈسکس کریں کہ کتنی دفعہ ہم نے پی لوپ کو چلانا ہے، اب آپ ذرا یہ غور سے دیکھیے کہ یہ آپ کا جو سب سے باٹم کی لیئر ہے وہ آپ کا ایڈجیسنسی میٹرکس ہے جو 1H کی ویٹس آپ کو بتاتا ہے. میں یہاں پہ اس کو انسرکل کر دیتا ہوں. یہ آپ کا ایڈجیسنسی میٹرکس ہے جو کہ ویٹڈ ہے. میں نے اس کو 2 ڈائمینشن میں شو نہیں کیا اس میٹرکس کو، اس لیے کہ پھر ڈائیگرام بنانی مشکل ہو جاتی. یہاں سے ہم ایک دفعہ جب وہ آپ کا بلڈنگ بلاک چلتا ہے تو ہم 2H شارٹیسٹ پاتھ پہ چلے جاتے ہیں. یہ ناظرین دیکھیں یہ والی جو لیئر ہے یہ آپ کو 2H شارٹیسٹ پاتھ بتاتی ہے فرام ورٹیکس 1. یہ آپ کو 3H شارٹیسٹ پاتھ بتاتی ہے فرام ورٹیکس 1. یہ آپ دیکھیں 3H شارٹیسٹ پاتھ. تو ہم کرتے کیا ہیں، ہم ورٹیکس 1 سے شارٹیسٹ پاتھ نکالتے ہیں. 1H شارٹیسٹ پاتھ تو آپ کے ایڈجیسنسی میٹرکس میں موجود ہے. اس کے بعد ساری پاسبلٹیز کنسیڈر کرنے کے بعد پی اسکوئر اسٹیپس کرنے کے بعد ہم 2H شارٹیسٹ پاتھ نکالتے ہیں فرام ورٹیکس 1. پھر ہم 3H شارٹیسٹ پاتھ نکالتے ہیں فرام ورٹیکس 1. اور اس طرح سے 2H 3H اور پھر 4H شارٹیسٹ پاتھ نکال لیں گے ہم. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے یہ چلتا جاتا ہے. اب ہم اس سوال پہ آتے ہیں جو آپ کو پریشان کر رہا تھا، یاسر نے مجھ سے پوچھ لیا تھا کہ آخر یہ آؤٹر لوپ جو ہے یہ پی دفعہ کیوں چلتا ہے؟ اگر ہم اس کو P-1 دفعہ چلائیں یا P-2 دفعہ چلائیں یا P+1 دفعہ چلائیں تو اس میں کیا قباحت ہے؟ مطلب اس چیز کے علاوہ کہ ہم ان نیسیسری کوئی کام کر رہے ہوں گے، اس کے علاوہ کیا قباحت؟ ناظرین یہ گراف آپ کے سامنے، اس کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ اگر ہم شارٹر پاتھ نکالنا چاہیں، ورٹیکس اے سے ہم شارٹر پاتھ نکالنا چاہ رہے ہیں، ورٹیکس اے ہمارا سٹارٹنگ ورٹیکس ہے یا سورس ورٹیکس ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ ورٹیکس آپ کا یہاں پہ آپ کا شارٹر پاتھ پہنچے گا تو 1H پہ ہوگا. یہ 2 دفعہ جب آپ لوپ چلائیں گے تو پھر 2H شارٹر پاتھ یہاں پہ ملے گا آپ کو. جب 3 دفعہ چلائیں گے تو یہ ورٹیکس بھی آ جائے گا. جب 4 دفعہ چلائیں گے تو یہ آئے گا. 5 6 اور 7. تو اس چیز کو ذرا تھوڑا سا آپ ایکسٹراپولیٹ کر کے دیکھیں تو اگر یہ بھی ممکن ہے کسی گراف میں کہ ایک ورٹیکس جو ہے وہ یہ جو بلڈنگ بلاک ہے 1H سے 2H کا، اس کو اگر آپ ہو سکتا ہے ایک ورٹیکس P-1 کے فاصلے پر ہو اور وہ شارٹر ڈسٹینس ہو، یعنی اس سے جو کم ایجز کے پاتھس ہیں وہ ٹوٹل لینتھ میں زیادہ بڑے موٹے ہوں. جو شارٹیسٹ ڈسٹینس ہے کسی ورٹیکس کا
اس کا جو میکسیمم فاصلہ ہو سکتا ہے ایجز کے حوالے سے وہ P-1 دفعہ ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اس سے زیادہ ہوگا تو پھر سائیکل شروع ہو جائے گا, اور اگر سائیکل میں آئیں گے آپ اور اس میں پازیٹیو ویٹ سائیکل تو ہو سکتا ہے, نیگیٹو ویٹ سائیکل نہیں ہے اگر فرض کریں تو ڈسٹینس بڑھے گا, کم تو نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ورٹیکس, کسی بھی ورٹیکس سے اگر آپ ایجز کے حوالے سے دیکھیں کہ وہ کتنا دور ہو سکتا ہے تو وہ P-1 دفعہ دور ہو سکتا ہے. اس کے آگے تو پھر سائیکل بننے شروع ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ جو بلڈنگ بلاک ہے 1 ایج سے 2 ایج سے 3 ایج, اس کو P-1 دفعہ چلانا ہے. اگر P-2 دفعہ چلائیں گے تو ہو سکتا ہے ابھی تک ہمیں شارٹیسٹ پاتھ نہ ملا ہو جو P-1 پہ ملے. P دفعہ چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, P-1 دفعہ چلانا کافی ہے. تو پھر ہم P دفعہ کیوں چلا رہے ہیں, اس بات کا ہم ذکر بعد میں کرتے ہیں کہ وہ کیوں چلا رہے ہیں. لیکن یہ آپ ناظرین ذہن میں رکھیں کہ P-1 دفعہ چلانے سے ہمیں شارٹیسٹ پاتھ مل جائیں گے اگر کوئی نیگیٹو ویٹ سائیکل نہیں ہے. اگر نیگیٹو ویٹ سائیکل ہے تو پھر کیا قباحت ہوگی وہ آپ کو اس سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے. وہ آپ دیکھیں کہ ہم ورٹیکس 1 سے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, ورٹیکس 1 سے شارٹیسٹ پاتھ نکال رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ورٹیکس 1 سے ہم 5 پہ جاتے ہیں, اور 5 سے ہم 2 پہ جاتے ہیں, 2 سے 3 پہ جاتے ہیں, 3 سے 4 پہ جاتے ہیں. اب اگر اس سائیکل میں ہم گھومنا شروع کر دیں, یہ نیگیٹو ویٹ سائیکل ہے, تو آپ کے شارٹیسٹ پاتھ کی جو ویلیو ہے وہ کم ہوتی جائے گی. تو اس کا مطلب یہ کہ اب اگر آپ بیلمن فورڈ کو P-1 دفعہ چلائیں اور اس کے بعد P دفعہ چلائیں تو پاتھس کی لینگتھ, کچھ پاتھس کی لینگتھ چینج ہو جائے, کم ہو جائے گی اور کم ہو جائے گی. P+1 دفعہ چلائیں اور کم ہو جائے گی, اور وہ چلتی رہے گی. تو یہ تو ایک ایسے ہم چکر میں پھنس جائیں گے جس چکر سے ہم نکل نہیں سکتے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بیلمن فورڈ کو یا اس الگوریتھم کو جو 1 ایج سے 2 ایج پہ جاتا ہے, 3 ایج پہ جاتا ہے, اس کو آپ نے P-1 دفعہ چلانا ہے, بلکہ یا P دفعہ چلانا ہے, اور اس کے علاوہ آپ نے نہیں چلانا. اگر آپ چلائیں گے اور پازیٹیو ویٹ سائیکل ہوں گے اور نیگیٹو ویٹ سائیکل نہیں ہوں گے تو پھر یہ ہوگا کہ اس سے فرق نہیں پڑے گا. اگر نیگیٹو ویٹ سائیکل ہوں گے تو پھر تو آپ اس میں چلتے جائیں گے. تو اس میں کومل آپ نے جو سوال مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ اگر کسی گراف میں ہم یہ چیک کرنا چاہیں کہ کیا اس میں نیگیٹو ویٹ سائیکل ہیں یا نہیں, تو وہ کس طرح سے ہم چیک کرنے کی کوشش کریں گے؟ آئی تھنک آپ نے اس کا جواب خود ہی دے دیا ہے, کیونکہ اگر ہم P-1 سے P تک جانے تک ہمیں کوئی امپروومنٹ مل رہی ہے شارٹیسٹ پاتھ کے ویٹ میں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سائیکل ایگزسٹ کرتا ہے اس کے اندر. تو ناظرین یہ آپ دیکھیں کہ یہ خود سے آپ نے یہ ڈسکور کرنے کی کوشش کر سکتے تھے, اور آپ نے کر لیا ہوگا کہ اگر ہم بیلمن فورڈ چلاتے ہیں اور اس کا وہ جو 1 ایج سے 2 ایج والا جو بلڈنگ بلاک ہے اس کو ہم P-1 دفعہ چلا دیتے ہیں, اور اس کے بعد اور اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں شارٹیسٹ پاتھ کے, اس کے بعد ایک دفعہ اور اگر ہم چلاتے ہیں اور اگر کسی کا شارٹیسٹ پاتھ کی ویلیو کم ہو جاتی ہے تو یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ اس میں نیگیٹو ویٹ سائیکل ہے. اس کا مطلب آپ کو اب وجہ پتہ چل گئی ہوگی کہ ہم نے P دفعہ کیوں چلایا. اس کا مطلب یہ کہ ہم بیلمن فورڈ کو ہم P دفعہ اس لیے چلا رہے ہیں یہ چیک کرنے کے لیے, یہ ایک طرح کا یس نو جواب دینے کے لیے اس گراف میں نیگیٹو ویٹ سائیکل ہیں یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے, آپ کا جو P-1 والا جواب ہوگا اور جو P والا جواب ہوگا وہ دونوں برابر ہوں گے اور وہ صحیح جواب ہوں گے. اگر نیگیٹو ویٹ سائیکل ہے تو پھر آپ شارٹیسٹ پاتھ کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے, اس لیے کہ شارٹیسٹ پاتھ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے. کچھ لوگ اس کو اس طرح سے بھی ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایسا شارٹیسٹ پاتھ نکالنے کی آپ کوشش کریں جو سمپل ہو, جس میں کوئی سائیکل نہ ہو. وہ پرابلم جو ہے کمپیوٹر سائنس میں بہت مشکل پرابلم ہے, جس کو سالو کرنا ہمارے اس وقت بس کی بات نہیں ہے. ناظرین آپ اس پرابلم کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کیجیے گا اور دیکھیے گا کہ یہ کتنا انٹرسٹنگ پرابلم ہے اور کتنا مشکل پرابلم ہے. اچھا جی, تو کومل اب تک ہم نے یہ مسئلہ تو حل کر لیا کہ ہم نے بیلمن فورڈ الگوریتھم ڈیزائن کر لیا جو بہت حد تک بیلمن فورڈ سے ملتا جلتا ہے, جس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ بلڈنگ بلاک استعمال کرتے ہیں 1 ایج سے 2 ایج پہ جانے کا بلڈنگ بلاک, اور اس کو ہم P دفعہ چلاتے ہیں, اور P کا جواب بھی آپ کو معلوم ہو گیا کہ کیوں چلاتے ہیں. اب نیکسٹ سٹیپ یہاں سے جانے کا کیا ہونا چاہیے؟ آئی تھنک اگلا اسٹیپ بہت انٹرسٹنگ ہوگا اگر ہم آل پہ شارٹیسٹ پاتھ نکال لیں. تو اس کا مطلب یہ ہے, اور میرے خیال میں بڑا آسان بھی ہوگا. ناظرین آپ یہ جیسے میں نے آپ سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ یہ بلڈنگ بلاک اگر آپ کو صحیح معنوں میں سمجھ آ جاتا ہے 1 ایج سے 2 ایج پہ جانے کا, تو پھر یہاں سے آپ
1 ایج سے 3 ایج پہ بھی جا سکتے ہیں, 4 ایج, جیسا کہ ابھی ہم نے کیا بیلمن فورڈ سے. اور اب ہم اس کا جو نیکسٹ لاجیکل اسٹیپ ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ہم صرف اے ورٹیکس سے ہی نہ نکالیں بلکہ بی سے بھی نکالیں, سی تمام ورٹیسز سے شارٹیسٹ پاتھ نکالنے کی کوشش کریں, تمام ورٹیسز تک. تو اس کا ناظرین آپ اگر تھوڑا سا اس پہ اپنے ذہن پہ زور ڈالیں, ہم کیا کر چکے ہیں اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. کیا کر چکے ہیں, ہم ایک ورٹیکس سے تمام ورٹیسز تک شارٹیسٹ پاتھ نکال چکے ہیں. اب ہم باقی ورٹیسز سے بھی شارٹیسٹ پاتھ نکالنا چاہتے ہیں. تو کومل آپ خود ہی جواب دے دیں اس کا کیا ہوگا. آئی تھنک اگر ہم آؤٹر لوپ لگا دیں جو پی ورٹیسز کے لیے رن کرے تو ہمارا آنسر آ جائے گا آل پہ شارٹیسٹ پاتھ کا. تو ناظرین یہ تو بہت ہی سمپل جواب ہو گیا. اگر آپ ایک ورٹیکس سے شارٹیسٹ پاتھ نکال سکتے ہیں تمام ورٹیسز تک, ایک ورٹیکس سے تمام ورٹیسز تک شارٹیسٹ پاتھ نکال سکتے ہیں, تو اس الگوریتھم کو آپ باقی ورٹیسز پہ بھی باری باری لگا سکتے ہیں اور شارٹیسٹ پاتھ نکال سکتے ہیں. تو یہ تو اس میں تو کوئی خاص انٹلیکچوئل ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہے, یا لرننگ کے حوالے سے کوئی خاص مشکل کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارا الگوریتھم ہے جس کو کارمن کی جو کتاب ہے اس کے اگر ٹرمینالوجی استعمال کی جائے تو اس کو سلو آل پیئر شارٹیسٹ پاتھ الگوریتھم کہا جاتا ہے. اس کو سلو کیوں کہا جاتا ہے یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے, لیکن آپ ذرا غور کریں اس میں. یہ میں آپ کو دوبارہ سے دکھا دوں, یہ آپ کا بلڈنگ بلاک ہے جو 1 ایج سے 2 ایج پہ جاتا ہے, جو ہم استعمال کر چکے ہیں. اس کے اوپر جب ہم نے ایک اور بلڈنگ بلاک استعمال کیا تو اس کو ہم نے پی دفعہ استعمال کیا تو یہ بیلمن فورڈ بن گیا. اور جب ہم نے اس کو تمام ورٹیسز پہ اپلائی کرنے کی کوشش کی تو یہ سلو آل پیئر بن گیا. تو ناظرین دیکھیں یہ کتنا نیٹلی اور کتنا کیوٹلی یہ کام چلتا جا رہا ہے کہ ہمارا جو بلڈنگ بلاک تھا 1 ایج سے 2 ایج, وہاں سے ہم نے شروع کیا, وہاں سے وہ بیلمن فورڈ بنا, وہاں سے وہ آل پیئر شارٹیسٹ پاتھ بن گیا, اور ہماری جو ایکویشن تھی بیسیکلی جو اپ ڈیٹ کرنے کی گراف کو وہ وہی رہی, اس میں کوئی ہم نے چینج نہیں کیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ہم نے آؤٹر لوپ ہم نے ایڈ کیا ہے اس کو ہم گرین لوپ کہیں گے, اس کو ہم سورس لوپ کہیں گے, اے ورٹیکس کا لوپ کہیں گے. یہ آپ کا گرین لوپ ہے, آؤٹر موسٹ سورس ورٹیکس اے لوپ یا گرین لوپ. اس کے اندر جو ہے وہ بلو لوپ ہے, پی لوپ ہے, اور اس کے اندر پھر کے اور جے والے لوپ ہیں جو چینج ہو سکتے ہیں. تو ناظرین ہم نے یہ آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو لوپس ہیں ان کو ہم آگے پیچھے کر سکتے ہیں ان کو. اور آپ نے یاسر نے پوچھا بھی تھا اور کومل نے اس کا بڑا بلنٹ جواب دیا تھا کہ اگر کسی کو یہی نہیں پتا کہ لوپس کو آگے پیچھے کرنے کا کیا فائدہ یا نقصان ہوتا ہے تو اس کو تو پھر. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ گرین اور بلو لوپ کو آگے پیچھے کر دیں تو اس سے کیا ہوگا. ناظرین اس میں تھوڑا سا آپ کو سوچنے کی ضرورت تو پڑتی ہے, اور شاید آپ تھوڑا جھنجھلاہٹ بھی محسوس کریں کہ یہ اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے کہ بلو لوپ اوپر ہو یا گرین, لیکن اس سے بہت فرق پڑ رہا ہے. آپ تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کریں کہ بلو لوپ جو ہے وہ ایک لوپ ہے جو پی دفعہ چلتا ہے, اور وہ ہم نے اس لیے لگایا تھا تاکہ ہم 1 ایج سے 2 ایج سے 3 ایج تک چلتے پی ایچ پاتھ یا انفیکٹ پی مائنس 1 ایج تک ہم جانا چاہ رہے تھے. اور گرین لوپ ہم نے اس لیے لگایا تھا کہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ تمام ورٹیسز کا نکال دیں. تو اتنا سا اگر ہم چینج کر لیں, زیادہ ریڈیکل چینج نہیں کر رہے, میں اورنج لوپ کو کھینچ کے نہیں لا رہا باہر, یا میں براؤن لوپ کو کھینچ کے باہر نہیں لا رہا, وہ بہت ہی ریڈیکل چینج ہو جائے گا. میں صرف یہ کوشش کر رہا ہوں کہ بلو لوپ کو باہر لے آؤں اور گرین لوپ کو میں اندر لے جاؤں. تو اس سے کیا آخر کیا فرق پڑ جائے گا. یہ کرنے سے پہلے ذرا یہ بیلمن فورڈ کو دوبارہ سے آپ دیکھ لیں. کلر کوڈنگ سے تھوڑا سا آپ کو فیملیئر ہونے کی ضرورت پڑے گی, اس لیے کہ جب آپ ایک دفعہ فیملیئر ہو جائیں گے, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو پزل ہے, کلر پزل جو ہے, یہ کومل نے اپنے ریسرچ پروجیکٹ میں ڈسکور کیا تھا کہ لمس کے اسٹوڈنٹس کیفیٹیریا کے باہر جب بیٹھ کے ایک دوسرے کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کچھ شارٹ کٹ مارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, کسی طریقے سے دوسرے بندے کو سمجھ بھی آ جائے لیکن کم سے کم طریقے سے سمجھ آ جائے. اور یہ کلر کوڈ سے سمجھانا, پتہ نہیں یہ لرننگ کے حوالے سے زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا, زیادہ فاسٹ ہوگا, اس میں آپ کو ہیلپ مل جاتی ہے سمجھانے کے حوالے سے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر بیلمن فورڈ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کلر کوڈز میں, اور آپ کو سلو آل پیئر شارٹیسٹ پاتھ الگوریتھم بھی نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے بیلمن فورڈ جو ہے وہ سلو آل پیئر شارٹیسٹ پاتھ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. بیلمن فورڈ کے 2 ورژنز آپ کو نظر آ رہے ہیں, ایک میں اورنج جو
وہ اندر ہے، ایک میں براؤن اندر ہے، اور جو سلو آل پیئر ہے اس میں جو گرین والا ہے وہ سب سے باہر ہے اور جو بلو والا ہے وہ سب سے اندر ہے. اور جو سوال ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم بلو اور گرین کا آرڈر چینج کر دیں تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے بہت کچھ ہوگا ناظرین. یہ میرے خیال میں آپ کے لیے ایک بڑا مزیدار پزل ہوگا اگر آپ اس کو سوچنے کی کوشش کریں، اپنے دوستوں سے پوچھنے کی کوشش کریں، ویکیپیڈیا پہ سرچ کرنے کی کوشش کریں، کسی کتاب کو دیکھنے کی کوشش کریں، اور وہاں پر جو یہ سلو آل پیئر شارٹیسٹ پاتھ الگورتھم کا کوڈ ہے اس کو کوریلیٹ کرنے کی کوشش کریں یہ جو ہمارا کلرڈ پزل ہے اس کے ساتھ، اور پھر دیکھنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم یہ لوپس کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں تو اس سے کیا آخر چینج آ جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا بیلمن فورڈ میں بھی ہم نے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ اگر اورنج اور براؤن کو ہم انٹرچینج کر دیں تو کیا فرق پڑے گا، اور کومل نے بھی یہ جواب دیا تھا اور ہم سب کا یہ خیال تھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہاں اس سے بہت فرق پڑ جائے گا. وہ کیا فرق پڑے گا، وہ کیا فرق ہوگا، یہ دیکھنا، یہ سوچنا، یہ ڈسکور کرنا آپ کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہوگا. اب ہمیں آپ اجازت دیجئے، نیکسٹ ٹائم ہم یہیں سے شروع کریں گے کہ یہ بلو لوپ اور گرین لوپ کو اگر ہم چینج کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد ہم اس کا بھی ذکر کریں گے کہ اگر ہم اورنج لوپ کو کھینچ کے باہر لے آئیں یا براؤن لوپ کو کھینچ کے باہر لے آئیں تو اس سے کیا قیامت برپا ہو جائے گی یا کیا فائدہ ہمیں مل جائے گا. یہ ناظرین بڑی مزیدار چیز ہے کہ یہ جو 4 لوپس ہیں یہ انہی کا سارا کھیل چلتا ہے. اگر آپ کچھ لوپس کو اندر کر دیں، کچھ کو باہر کر دیں، کچھ کو باہر کھینچ کے لے آئیں، کچھ کو اندر بند کر دیں، تو اس سے ایک الگورتھم دوسرے الگورتھم میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کو ایک دفعہ یہ آپ کا جو آؤٹ لک ہے اگر آپ اس کو اس طریقے سے سوچنا شروع کر دیں تو اس کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی، اس کو سمجھنے میں بھی آپ کو کافی آسانی ہوگی. نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. یاسر ہاشمی کو اجازت دیجیے، کومل سید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ ناظرین.